السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اے عبداللہ کے باپ حسین، آپ پر سلام ہو۔ بہرحال ہم اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے جہاں سے روضہ انور بالکل سامنے نظر آ رہا تھا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے قریب جا کر سب سے پہلے ادب سے سلام عرض کیا اور اپنے دوست احباب و عزیز و اقارب کا محبت و برا سلام بھی عرض کیا۔ پھر ایک سائٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور فاتحہ خوانی پڑھی اور خوب رو رو کر دعائیں مانگی۔ کربلا میں گھر لٹایا ہے، حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے۔ نواسہ رسول امام عالی مقام سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ کو شہد چٹایا اور آپ کے دہن مبارک کو اپنے بابرکت زبان سے تر کیا اور آپ کو دعائیں دی اور آپ کا بہت ہی پیارا نام حسین رکھا۔ چاند بھی اترا، علی و فاطمہ کے پھول یہ حسنین سے پیارے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے مشابہ تھا اور جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ نبی نے چوم کے گردن لگی ان سے کہا اکثر میرے بچے نہ گھبرانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ نبی کے لاڈلوں سے پیار تھا اتنا کہ ان کے واسطے کپڑوں کا جوڑا خلد سے بھیجا۔ وہ شہزادے ہیں جن کی والدہ خاتون جنت ہے، امیر المؤمنین والد شہنشاہ ولایت ہے، کہ نانا رحمت عالم کا پیارا ساتھ جب چھوٹا، حسین ابن علی کا قافلہ جب کربلا آیا، یہ دن تھا 2 محرم آئے جب سب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کے بعد کچھ ہی فاصلے پر 72 شہداء کے مزار تھے، وہاں حاضری دینے کا شرف نصیب ہوا۔ روضہ انور کے ایک جانب ایک کمرہ نما بنا ہوا تھا اور سرخ کلر کی لائٹ جل رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظالموں نے سر مبارک بدن سے جدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے تو دیکھتے ساتھ ہی آنسو نکل آئے اور میں اس وقت کو یاد کرنے لگا کہ تقریباً 1400 سال پہلے کیا منظر کشی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر کیا وقت گزرا ہوگا۔ وہاں جو لوگ آتے روئے بغیر نہیں رہ پاتے، اور شیعہ حضرات آ کر وہاں آہستہ آواز میں ماتم بھی کرتے ہیں۔ دیوار پر ایک جانب نظر پڑی تو وہاں لکھا تھا المذبح المقدس۔ حسین ابن علی کے ساتھ بس پیاسے 72 تھے، کٹے عباس کے بازو مگر پانی نہیں آیا۔ وہاں سے الٹے ہاتھ کی جانب حضرت حبیب بن مظاہر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ تھا، وہاں بھی الحمدللہ با ادب حاضری نصیب ہوئی۔ آپ کا اصل نام حبیب ابن مظہر ہے۔ آپ قبیلہ بنی اسد کی شریف، بزرگ اور با اختیار ترین شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال قبل ہوئی۔ آپ کے بچپنے کا زمانہ وہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات اور دعوتیں اس بات کا سبب بنی
کہ آپ بچپن سے تعلیمات اسلامی اور معارف دین سے آشنا ہو گئے۔ حبیب ابن مظہر کی شخصیت تاریخ میں ہمیشہ ایک ایسے چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، دوسرا یہ کہ آپ 75 سال کی عمر میں آپ نے واقعہ کربلا میں شرکت کی اور اہل حرم کا دفاع کیا۔ وہاں سے الٹے ہاتھ کی جانب حضرت حبیب بن مظاہر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ تھا، وہاں بھی الحمدللہ با ادب حاضری نصیب ہوئی۔ تمام جگہوں پر حاضری دینے کے بعد وہاں سے ہم باہر نکل آئے۔ کو للکارا لرز کر رہ گیا لشکر یزید پھر وہاں سارا، جو آیا سامنے تو خاک میں اس کو ملایا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میں آگے چل کر آپ کو روضہ حسین کے باقی 9 دروازوں کے نام گوش گزار کروں گا، تو آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین دوسرے دروازے کا نام باب الرجا ہے۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، اور اس پر السلام علیکہ یا شفیع المذنبین لکھا ہوا ہے، یعنی قصورواروں کی بخشش کروانے والے آپ پر سلام ہو۔ تیسرے دروازے کا نام باب قاضی الحاجات، اور اس دروازے پر السلام علیکہ یا سیدہ شباب اہل الجنہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے جنت کے جوانوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ چوتھے دروازے کا نام باب الشہداء ہے، یہ شہداء کربلا سے منسوب ہے، اس پر السلام علیکہ یا ابا الشہداء لکھا ہے، یعنی اے شہیدوں کے باپ آپ پر سلام ہو۔ پانچویں دروازے کا نام باب الکرامہ ہے، کرامہ کا مطلب ہے عزت و وقار، اور اس پر السلام علیکہ یبن زمزم والصفا لکھا ہے، یعنی اے زمزم اور کوہ صفا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ چھٹے دروازے کا نام باب السلام ہے، سلام کا مطلب ہے سلامتی، اور اس پر السلام علیکہ یا خامس اصحاب الکساء لکھا ہے، یعنی اے چادر کے اصحاب میں سے 5ویں آپ پر سلام ہو۔ اسی طرح 7ویں دروازے کا نام باب السدرہ ہے، اس پر السلام علیکہ یبن سدرۃ المنتہا لکھا ہے، یعنی اے سدرۃ المنتہا تک جانے والے کے فرزند آپ پر سلام ہو۔ 8ویں دروازے کا نام باب السلطانیہ ہے، اس پر السلام علیکہ یا امین اللہ وابن امینہ، یعنی اے اللہ کے امانت دار، یعنی حضرت علی اور ان کے بیٹے حسین آپ دونوں پر سلام ہو۔ اسی 9ویں دروازے کا نام باب الرأس الشریف ہے، اس پر السلام علیکہ یا قتیل العبرات لکھا ہے، یعنی اے رلا رلا کر قتل کیے گئے مقتول